أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. محترم بھائی دوستو بزرگوں، اب جو آیاتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ رب ذوالجلال نے 3 پیغام ہمیں عطا کیے ہیں. پہلا پیغام یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے. اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. اللہ رب ذوالجلال نے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عبادتیں بہت ساری بے شمار عطا کی گئی ہیں. جیسا کہ یوں سمجھیں ساری عبادتیں اہم ہیں، لیکن ہر ایک کا رتبہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے فوائد بھی الگ ہوتے ہیں. دیکھیں انسان کے اعضاء اللہ رب ذوالجلال نے سر سے لے کر کے پیر کے ناخن تک سارے اعضاء ٹھیک بنائے، ہر ایک کے کام الگ ہیں، فوائد الگ ہیں. ہاتھ کا جو استعمال ہے، ہاتھ کے جو کام ہیں، ہاتھ سے جو افعال ہم کر سکتے ہیں پیر سے نہیں کر سکتے. اگر کوئی چیز پکڑنے والی ہے تو ہم پیر آگے نہیں بڑھاتے، ہم ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر کسی جگہ چل کر جانا پڑتا ہے تو کوئی بندہ ہاتھ سے نہیں چلتا بلکہ پیروں سے چلتا ہے. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہر ایک کے فوائد الگ ہیں، استعمال کے طریقے الگ ہیں. اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے مختلف عبادات ہمیں دیے ہیں، ہر ایک کے فوائد الگ ہیں. لیکن ساری عبادتوں میں جو افضل و اکمل اعظم ہے، اللہ رب ذوالجلال نے عبادات کے اندر نماز کو اہم بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادتوں کے اندر مثال انسان سے لے کر ایسی ہے، ساری عبادتیں ایک طرف تو نماز ایک طرف. کیونکہ ہر چیز میں اول وہلہ کے اندر جس چیز کا اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں سے سوال کرے گا سب سے پہلے پہ نماز کا سوال ہوگا. قبر میں جائیں 3 سوالات کے جوابات ہوں گے. سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا. میدان حشر میں جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے سوال آدمی کو نماز کے بارے میں ہوگا. نوافل کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. نوافل ہماری اپنی مرضی کے مطابق ہمیں پڑھنا ہے. سنن غیر مؤکدہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ فرائض کے بارے میں گریبان پکڑ کے کھینچا جائے گا. یہ تو فرائض ہر حال میں تجھے ادا کرنے تھے، میں تجھے نوافل کی نہیں پوچھتا. سنن تیرے ذمے ہیں، نوافل تیرے ذمے ہیں، اور عبادات نافلہ تیرے ذمے ہیں. فرائض کو تو نے کیوں بیڑا ان کا غرق کیا ہے؟ اور پھر اللہ رب ذوالجلال اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کا یقین سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر ہم کو اتارنا ہے. نماز کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. نماز کے اندر یہ تاثیر ہے کہ میں نے فجر میں نماز پڑھی تو ظہر تک میرے جتنے بھی گناہ صغیرہ ہیں، گناہ صغیرہ میں نے جتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے، ظہر تک جتنے میری نافرمانیاں ہوئی ہیں اللہ کے تعلق سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فجر کی نماز پڑھوں پھر ظہر کی نماز پڑھوں، ان دونوں کے درمیان جو گناہ صغیرہ مجھ سے ہیں اللہ اس سے معاف کر دے گا. پھر عصر کی نماز جب پڑھتا ہوں تو ظہر سے لے کر عصر تک میرے جو گناہ صغیرہ مجھ سے صادر ہوئے اللہ رب ذوالجلال اس کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صاحب تھے جو کھجوروں کی تجارت کیا کرتے تھے. ایک عورت آئی ان کے پاس کھجور لینے کے لیے. دیکھا کہ حسین تھی، خوبصورت بھی تھی. اسی لیے احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ نگاہ کی حفاظت انسان کو اکمل درجے پہ کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اپنے داماد سے فرمایا یا علی لک النظرۃ الاولی ولیست لک الاخری. اے علی جب تیری نظر کسی غیر محرم پر پڑ جائے نا، پہلی نظر جب تیری لگ جاتی ہے
تو خداوند ذوالجلال کی طرف سے وہ نظر تیرے لیے معاف ہے، کیونکہ وہ نظر تجھے لگائی گئی ہے، تو نے خود سے نہیں لگائی۔ پھر جب نظر پھیر کر کے جب دوسری مرتبہ دیکھتا ہے تو یہ خود تیری غلطی ہے، اس پر تیری پکڑ ہوگی، معافی نہیں ملے گی۔ اور احادیث میں ملتی ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک نظر ایک تیر ہے۔ جو گناہ انسان ہاتھ سے نہیں کرتا، پیروں سے نہیں کرتا، سب سے پہلے اس کی نگاہ اثر کر دیتی ہے۔ تو صاحب کھجور کی تجارت کیا کرتے تھے، کھجور کی دکان تھی۔ ایک عورت آئی، وہ عورت ان کے دل کو بھانے لگی، انتہائی خوبصورت تھی۔ تو وہ صاحب نے کہا، چونکہ کھجور کی دکان تھی، انہوں نے کہا یہاں پر کھجوریں اس سے اچھی اندر کے حصے میں اندر چلی جائیں، وہاں پر جا کر کے چوائس کر لینا، پسند کر لینا، میں نکال کر کے دے دوں گا۔ ان کا مقصد وہاں پر بھیجنا دوسرے ارادے سے تھا۔ تو اب وہ کھجور لینے کے لیے اندر داخل ہو گئی، تو جو یہ آدمی تھا کھجور فروخت کیا کرتا تھا، وہ بھی اس پیچھے عورت کے پیچھے چلا گیا۔ جانے کے بعد شیطان نے بھڑکا دیا، کچھ بوس و کنار کر لیے، لطف اندوز ہو گئے۔ جس طرح میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا اتنا بڑا گناہ تو نہیں کیا، لیکن سرسری طور پر چند منٹ کے اندر جو گناہ ان سے ہوتا ہے بوس و کنار کر لیے، جو کام کرنا تھا کر لیے، واپس آ گئے۔ لیکن ان کے دل کے اندر اس غلطی کا، اس گناہ کا احساس تھا، بڑا درد کھائے جا رہا تھا۔ یہ حضرت عمر کے پاس گئے، جا کر کے کہا آپ ذرا مجھے اس کا سلوشن بتائیے، میں نے اس طرح کا کام کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیا اس کا شوہر غائب ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں اس کا شوہر باہر ہے۔ تو کہا جاؤ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پوچھ لینا، اس مسئلے کا حل وہ بتا دیں گے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس وہ شخص گئے، پوچھا تو جاؤ اس کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈانٹنا تھا ڈانٹا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو یہ آیت نازل ہوئی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس آدمی کو بلاؤ جو شکایت لے کر کے آیا تھا۔ پھر وہ دوڑا ہوا آیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھی طریقے سے وضو کیا تھا؟ کہا جی یا رسول اللہ کیا تھا۔ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ جی یا رسول اللہ۔ تو سنو خوشخبری ہو تمہارے لیے، یذہبن ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ رب ذوالجلال تمہارے ٹھیک وضو کرنے کے نتیجے پر اطمینان سے اخلاص والی نماز کرنے کی بدولت اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے اس گناہ کے جو دھبا تھا اس دھبے کو دھو دیا۔ نماز کے اندر اتنی تاثیر اور پاور اور طاقت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا یقین بھی نہیں، احساس بھی نہیں ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کر دیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر جب تم سے گناہ صادر ہو جائے نا تو پیچھے ہی اس کے فوراً کوئی نیک کام کر لیا کرو، اللہ رب ذوالجلال اس نیکی کی بدولت سے اس گناہ کو معاف کر دے گا، بشرطے کا آئندہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، پختہ یقین ہو کہ اے اللہ آئندہ مرتبہ اگر تو مجھے ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے لیکن میں دل سے یہ بات تیرے سامنے رکھتا ہوں کہ آئندہ مرتبہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ دلوں کے ارادے اگر مضبوط ہوں تو اللہ رب ذوالجلال فیصلے کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی کا ایک واقعہ ہے، ایک آدمی شراب لے جا رہا تھا، دور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس پر پڑ گئی، دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، عمر کی ایسی ہیبت تھی، ایسی ہیبت تھی، انسان تو دور کنار، انسان تو درکنار، شیطان بھی کام پھٹتا تھا۔ خود اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان الشیطان ینفج غیر فج عمر، عمر تمہارے اندر اتنی تاثیر ہے، تمہارے اندر اتنا جلال ہے، انسان تو دور کی بات، شیطان چلتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، تو انسان کیسا نہیں ڈر سکتا ہے۔ اب وہ شراب کی بوتل لے کر کے کچھ جو زمانے قدیم کے اندر ہوتی تھی، پانی چیزیں ڈالنے کے لیے چمڑے وغیرہ کی چیزوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اس میں لے کر کے وہ آدمی پیچھے جا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ لیے کہ دور سے کچھ چیزیں چھپا رہا ہے، سامنے قریب ہوئے، جس راستے پہ یہ بندہ جا رہا تھا اسی راستے سے حضرت عمر بھی آ گئے۔
آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھوڑے چند قدم کا فاصلہ ہے تو یہ آدمی جو شراب کی جو چیز تھی اس کو اٹھا کر کے اپنی بغل میں رکھتا ہے، رکھ کر کے دعا کرتا ہے، یا اللہ عمر کے ہاتھ میں درہ ہے، کوڑا ہے، تو عمر کے اس سختی سے مجھے بچا لینا، آئندہ مرتبہ سے میں شراب نہیں پیوں گا۔ لیکن جو بندہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، جس بندے نے اپنے اللہ سے مناجات کی ہے، اپنے اللہ سے کے سامنے بات کی ہے، اس کا ارادہ مضبوط تھا، اٹل تھا، پہاڑ جیسا تھا کہ آئندہ مرتبہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، اے اللہ آج تو مجھے عمر سے بچا لے، میں آئندہ مرتبہ شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر آ گئے ٹھیک سامنے، پوچھا بتا تو نے جو چیز چھپائی ہے وہ کیا ہے؟ تو اب یہ ڈرتا ہوا نکال کر کہنے لگا کہ میرے پاس جو ہے میں نے سرکہ ہے۔ سرکہ یعنی جو چیز سالن کے مشابہ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ زمانے قدیم کے اندر سرکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سالن تھا۔ تو بندے نے کہہ دیا کہ یہ سرکہ ہے۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر جیسے ہی اس بندے نے نکالا تو دیکھا تو شراب کی جگہ سرکے میں بدل گیا تھا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس کے گناہوں کی نیت کے بدلنے کی وجہ سے یہاں شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ تو یہ امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، جو اللہ شراب کو سرکے میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی طاقت کیوں نہیں رکھتا؟ بشرطے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، آئندہ مرتبہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ تو نماز بندہ جب پڑھتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس نماز کے بدلے میں اس کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ گناہ صغیرہ کو، کبیرہ تو بغیر کسی توبے کے معاف نہیں ہوتے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کے اندر دوسرا پیغام یہ دیا ہے، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ دنیا کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے کائنات کو ایک نظام کے تحت چلایا ہے۔ یہاں پر غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں۔ اگر صرف دنیا کے اندر امیر ہوتے تو کائنات کی نظام ٹھیک سے نہیں چلتا۔ اگر امیر ہی امیر ہوتا تو ان کی خدمت کرنے کے لیے کون آگے بڑھتا؟ اگر صرف اور صرف غریب ہی ہوتے، مالدار نہ ہوتے، تب بھی کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر سارے غریب بیچارے ہوتے تو مالدار کس پر اپنے پیسوں کو لٹاتے؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے اپنی حکمت کے تحت کائنات کے نظام کو سجایا ہے، جہاں غریب پیدا کیے وہاں امیر بھی پیدا کیے۔ عمراء کو حکم دیا گیا ہے کہ تم شکر کو ہمیشہ اس کا پابند بن کے رہو، اور غرباء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ صبر کے دامن کو تھامے رکھو۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال صبر کو بیکار نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب ذوالجلال کی ہم بہت بڑی اس کی قدر ہے، اس سے بہت بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ کسی آدمی کا صبر پختہ ہو جائے تو سامنے والوں کو اس سے ایمان کی توفیق مل جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک وکالت کرنے والی لڑکی جو ہوٹل کی مینیجر تھی، ایک تھی، وہ میرے پاس آیا کرتی تھی وکالت کے سلسلے میں۔ اس نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ کچھ دن تک میرے سامنے آتی رہی، غیر تھی، جو مسائل مجھ سے پوچھنا تھا وکالت کے سلسلے میں یا جو بھی ڈسکس کرنا تھا باتیں، میں اپنی رائے رکھتا، وہ مجھ سے کچھ بتاتی۔ وہ آتی رہی۔ کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ مجھے شک ہو گیا کہ بھائی اتنے دنوں تک یہ نقاب پہن کر نہیں آئی تھی، یہ نقاب تو اسلامی شعار ہے، یہ تو اسلام کی شہزادیاں ہیں جو نقاب اوڑھتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے غیر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ بہن تو نے نقاب کیوں پہن رکھا ہے؟ تو اس نے کہا آپ میری بات سن لیجئے، جس کام سے میں آئی ہوں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا تیری باتیں تو بعد میں سنانا، پہلے تو مجھے یہ بتا دینا کہ تو نے یہ نقاب جو پہنا ہے کیوں لگایا ہے؟ تو اس نے کہا کچھ دنوں تک میں غیر تھی، اب ایمان میں داخل ہو چکی ہوں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اور حیرت ہو گئی، وجہ کیا ہے یہ تو ذرا بتا دینا، تیرے مسائل بعد میں حل کر لیں گے، پہلے یہ بتانا چند دن تک تو جو غیر تھی آج تجھے اسلام میں اللہ نے داخل کیا ہے، اس کا سبب اور ذریعہ کیا بنا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا میں ہوٹل کی ایک مینیجر ہوں، میرے یہاں ایک بڑے میاں کام کرتے ہیں جو مسلمان ہیں، برتنوں کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں۔ ان کی بیوی تو پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، اب بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا۔ کچھ دنوں تک کام کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔
انہوں نے آ کر کے ہم سے چھٹی مانگی کہ مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے پوچھا بڑے میاں تمہیں کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو اس بڑے میاں نے کہا کہ آج میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، مجھے جانا ہے۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ بیٹے کا انتقال یہ تو بہت بڑا غم ہے۔ باپ کا جنازہ آسانی کے ساتھ اٹھا دیا جا سکتا ہے، لیکن باپ کو بیٹے کا جنازہ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فوراً چھٹی دے دی گئی۔ اب یہ خاتون سوچی کہ یہ تو ہمارے میاں بڑے میاں بہت سالوں سے عرصے سے کام کر رہے ہیں، تعزیت کے لیے جاؤ۔ گئے تو بوریے پر وہ بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، چارپائی پر بیٹی کی لاش پڑی ہوئی ہے، خود دفن کرنے جانا ہے۔ تو یہ جب یہ تسلی دیتی ہیں، یہ خاتون غیر ہیں، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئی، غیر تھیں، تعزیت کر رہی ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہیں میں نے بڑے میاں سے کہا تم تو مسلمان ہو، ہم تمہیں کیا تعزیت کریں؟ پھر بھی کچھ کلمات کہے۔ تو اس بڑے میاں نے کہا مجھے تعزیت کی کوئی ضرورت نہیں، میں کیوں تعزیت میں قبول کروں؟ مطلب یہ تھا کہ مجھ پر کوئی بڑا غم سوار نہیں ہوا ہے، جو اللہ نے اپنے فضل سے میرے بیٹے کو دیا تھا اس نے اپنے عدل سے واپس لے لیا، میں ناراض کیوں؟ میں تو صبر کروں گا، جو چیز اللہ نے دی تھی واپس لے لی۔ تو اس کی وہ بڑے میاں کی بات میں ایک اثر تھا۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ پھر چند دنوں کے بعد واپس وہ بڑے میاں کام میں آ گئے، پھر کام کرتے رہے، ایک وقت آیا پھر چھٹی مانگ لی انہوں۔ کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میری بہو دنیا سے چلی گئی۔ پھر چھٹی لے، پھر گئے، تعزیت کے لیے گئی، غیر تھی۔ پھر بھی ان کے ایسے ہی کلمات تھے کہ مجھے کوئی بڑا غم نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب چاہے کسی کو لے لیتا ہے۔ ان کا چھوٹا سا پوتا تھا، اب گھر کا گھر نہ رہا، کوئی کام کرنے والی خدمت کرنے والی نہیں رہی، تو گھر کہاں رہے گا؟ تو آ کر کے یہ کہنے لگے اب ہوٹل میں اکیلا ہوں، میرا پوتا اکیلا ہے۔ تو ہوٹل کی جو مینیجر وہ عورت تھی اس نے کہا کہ اوپر کے مالے میں تمہیں حصہ دے دیا جائے گا، آپ وہیں پر رہنا۔ تو یہ اپنے پوتے کو اپنے کاندھوں سے لگا کر کے ہمیشہ اس سے دل جوئی کرتے رہتے، کام ہوتا پھر اپنے پوتے کو اکیلا تنہا نہ چھوڑتے۔ کچھ دن ایسا ہوا کہ یہ اوپر سے کھیلتے نیچے کی جانب پڑا، خون سے آلود ہو گیا۔ پھر جب ہم نے دیکھا کہ اس کو ہسپتال کی ضرورت پڑی تو ہم جیسے ہی ہسپتال پہنچنے والے تھے، ابھی بچہ ہسپتال نہیں پہنچا، اسرائیل پہلے پہنچ گئے، بچہ بھی چلا گیا۔ یہ اپنے پوتے کو، جس پوتے کو دل سے لگایا تھا، اٹھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اسی پوتے کو لے جا کر کے قبر کے گڑھے کے اندر دفن کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس کے بعد پھر آنسو کو پوچھ لیے تو اس عورت نے سوچا تمہارے پاس وہ کون سی چیز ہے، بڑے سے بڑا سخت چیز، بہت رلا دینے والی چیز۔ مجھے وہ عورت خود کہتی ہیں کہ مجھے ڈپریشن کی بہت زیادہ بیمار تھی، صبح میں سوتی، صبح میں رات میں سوتی، دن میں سوتی، جب بھی میں اٹھتی ہوٹل کے اندر آتی تو پریشانیاں میرے دماغ کو گھیر لیتی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ تو میں نے اس بڑے میاں کو دیکھا، پوچھا بتاؤ مجھے یہ نسخہ، تمہارے ایک بیٹا بھی اڑ گیا، بہو بھی چلی گئی، تمہارا پوتا بھی چلا گیا، لیکن تمہارے دلوں کے اندر یہ اطمینان اور سکون کیسے ہے؟ تو اس بڑے میاں نے کہا اگر تم بھی چاہتی ہو تو کالی کملے والے کے کلمے کو پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جانا، پھر تمہاری ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اسلام کے اندر یہ چیزوں کو رکھا ہے، صبر رکھا ہے۔ احادیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو فوراً اس پر اسے اجر ملتا ہے، پہلا اجر۔ اگر بندہ صبر کرتا ہے اس پر تو دوسرا اجر ملتا ہے، اگر صبر نہ کرے تو اس کا کوئی اجر نہیں ملتا، لیکن جو تکلیف اور چوٹ پہنچتی ہے بندے کو اس کا ضرور اجر ملتا ہے۔ تو صبر کے اندر بڑی طاقت ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے صبر کے اندر کتنی طاقت ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے زمانے کے اندر ان کا ساتھی نما ایک دوست تھا جو بہت شرارتی مزاج جس کا تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے حسد بغض وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے آیا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے راستے میں، یہ آ کر کے کہنے لگا ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، دنیا کے امام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس بندے نے کہا اب جب تیرا والد نہیں رہا، تیرا باپ دنیا سے نہیں رہا تو تیری ماں اکیلی ہوگی، اس کا میرے سے شادی کرا دینا۔ کتنا سخت جملہ ہے۔ میری عمر کا کوئی لڑکا آ کر کے مجھ سے کہے میں تیری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو ہمارے دلوں پر کیا بیتتی ہوگی۔
لیکن اس صبر و استقلال کے پہاڑ کو دیکھیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب شریعت کے ذریعے سے دیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا سوال بھی ٹھیک ہے، میری ماں آزاد ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، لیکن تمہارا کہنا بھی بجا ہے، میں جاؤں گا پہلے اپنی امی کے پاس پوچھ لوں گا، پھر اس کی رضامندی تم کو بتاؤں گا۔ اگر چاہتے تو مکے لگاتے، اگر اس جگہ ہم اور آپ ہوتے تو یقین مانیں کہ بعد میں کرتے، پہلے اس کی گردن ہی نکال دیتے۔ اتنی جرأت کہ تو نے میری ماں کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو جملہ تھا، صبر و استقامت والا، انتہائی صبر والا جملہ کہ میں اپنی امی سے جاؤں گا، پھر پوچھ کر کے آ کر کے بتاؤں گا۔ دل پر تو چوٹ تو ان کو بھی ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے صبر و ہمت سے کام لیا ہے۔ تھوڑی دیر چلے تھے، لکھا ہے کہ اس پر غشی طاری ہو گئی، وہیں پر گر پڑا۔ پھر واپس آئے، اسے دیکھا، وہ فوت ہو چکا تھا۔ لکھا ہے کہ نعمان کے بیٹے ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان نکال دی ہے۔ تو صبر کے اندر اتنا پاورفل ہے کہ آدمی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا انتقام لینا ہے تو بس صبر کرنے سے اللہ رب ذوالجلال اس کا انتقام لے لیتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 نصیحتیں کی ہیں۔ ایک تو نماز کو کبھی چھوڑنا ہی نہیں ہے، پھر دوسری بات جو ہے جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً شریعت نے اس کا حل بھی بتا دیا کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو فوراً پیچھے استغفار، استغفر اللہ، یہ لفظ، تو اللہ رب ذوالجلال اس گناہ کو مٹا دے گا۔ پھر تیسری چیز فاصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کوئی تکلیف پہنچ جائے ہمیں تو اس پر ہمیں صبر کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم ہو کر کے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد۔